اور وہی مذہب صحیح مذہب تھا اس وقت، چونکہ دین اسلام تو آیا نہیں تھا۔ دین اسلام تو اس کے بہت بعد میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی 70 سال پہلے کا واقعہ ہے اور ملک یمن کا ہے۔ تو اس وقت دین عیسائی یہ صحیح مذہب تھا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا اس عیسائی پادری کے پاس چلا گیا، اس کی باتیں سنی تو دل کو سکون ہوا، خوشی ہوئی۔ اب یہ روزانہ جب یہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں پادری کے پاس رک جاتا، اس سے دین کی باتیں سنتا۔ جب جادوگر کے پاس سے واپس آتا تب بھی اس پادری کے پاس آتا۔ تو گھر سے نکلتے وقت بھی اور جادوگر سے واپسی کے وقت بھی یہ پادری کے پاس آ کر کچھ وقت دیتا تھا، دین سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ شیر ہے جس نے سب کا راستہ روک رکھا ہے، کسی کو آگے جانے ہی نہیں دے رہا۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ موقع ہے دین کو جانچنے کا کہ کس کا دین صحیح ہے، جادوگر صحیح ہے یا پادری صحیح ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر پادری کا دین صحیح ہے تیرے نزدیک تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اور اس نے اس جانور کے وہ پتھر مارا اور پتھر کا لگنا تھا کہ وہ جانور یعنی شیر وہ مر گیا فوراً۔ اب سب میں شور ہو گیا کہ اس بچے کے پاس بہت عجیب و غریب علم ہے جس کے ذریعے سے اس نے اتنے خطرناک جانور کو مار دیا۔ ادھر یہ راہب کے پاس آیا، پادری کے پاس آیا اور آنے کے بعد سارا قصہ سنایا۔ تو پادری نے کہا بیٹا تو مجھ سے آگے بڑھ گیا اور اب مجھے خطرہ ہے کہ تیری آزمائش ہوگی، اس لیے اگر تیری آزمائش ہو تو میرا نام مت بتانا۔ اچھا، اس سے پہلے جب یہ پادری کے پاس آتا تھا راستے میں رکتا تھا تو دونوں طرف دیر ہو جایا کرتی تھی، جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہوتی تھی اور جب جادوگر کے پاس سے واپس ہوتا گھر کے لیے، چونکہ بیچ میں پادری کی خانقاہ تھی اور پادری کی کٹی تھی تو وہاں رکتا، جس کی وجہ سے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ تو ادھر تو جادوگر مارتا اس کو کہ تو دیر سے کیوں آیا، ادھر گھر والے مارتے اس کو کہ تو دیر سے کیوں واپس ہوا۔ اس نے یہ قصہ اپنے پادری کو سنایا تو اس نے کہا کہ بھی اس کی ایک شکل ہے صرف بچنے کی، اگر تجھ سے جادوگر یہ معلوم کرے دیر سے کیوں آیا تو بتا دینا کہ گھر سے ہی دیر سے چلا تھا میں، اور اگر گھر والے پوچھیں کہ تو دیر سے کیوں آیا تو بتا دینا کہ جادوگر کے پاس سے ہی مجھے دیر ہو گئی تھی۔ یہی بچنے کا ذریعہ ہے، چونکہ اسلام کی حفاظت کرنی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے تجھے تھوڑا بہت ہیر پھیر سے کام لینا پڑے گا۔ تو یہ ایسا کرتا رہا، کافی عرصے کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب جب راہب نے بتا دیا کہ تیری آزمائش ہوگی تو میرا نام مت بتا دینا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم دے دیا تھا، اس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ اس کے پاس آتے، کوئی اندھا تھا، کوئی کوڑھ کا مرض تھا، تو اس کے پاس آتے اور یہ ان کے لیے دعا کرتا، اس شرط کے ساتھ دعا کرتا کہ تم ایمان قبول کر لو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ٹھیک کر دے۔ جس کے لیے یہ دعا کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ جب شہرت ہوئی تو یہ شہرت پہنچی بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ کے دربار میں ایک اس کا مصاحب تھا، ہم نشین تھا، وہ نابینا ہو گیا تھا۔ وہ اس بچے کے پاس بہت سارے ہدایہ اور تحفے لے کر آیا اور اس لڑکے سے کہا کہ تو میرے لیے دعا کر دے، بلکہ تو مجھے ٹھیک کر دے، اگر تو مجھے ٹھیک کر دے گا تو یہ سارے نذرانے میں تجھے دے دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک کرنے والا میں نہیں، ٹھیک کرنے والا تو اللہ ہے، تو بھی ایمان قبول کر لے، میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ٹھیک کر دے۔ تو اس نے
ایمان قبول کر لیا، ادھر لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اگلے دن جب بادشاہ کے پاس پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ بھی تو ٹھیک کیسے ہو گیا، تو اندھا ہو چکا تھا۔